عامری صاحب، سرمائے اور محنت کے اشتراک سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس پر 5% زکوٰۃ عائد ہوگی. تو اس کی کوئی مثال دیجیے. مثال کے طور پر فیکٹری ہے، اس فیکٹری میں ایک بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے، دوسرا آدمی اس میں ملازمت کرتا ہے یا محنت کرتا ہے اس کے اندر، تو جو زکوٰۃ نکلے گی وہ تو اصل میں انویسٹر کی پروڈکشن پر نکلے گی، اس میں محنت والے کا تو کوئی کردار نہیں. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک شخص اگر زراعت کرتا ہے تو وہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی قوت کار بھی اس میں لگا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرمایہ بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے. اس کی کھیتی پر کچھ اور لوگ بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا معاوضہ پاتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ان کے معاوضے کے لحاظ سے ہوگی. جب ایک کاروبار میں آپ اپنا وقت بھی صرف کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس میں سرمایہ بھی لگا رہے ہیں تو اب اس میں پیداوار کا 5% زکوٰۃ عائد کی جائے گی. یہ اصول ہے. تو جہاں تک آدمیوں کا تعلق ہے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو ان کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. وہ تو فیکٹری کے مالک نہیں ہیں یا وہ زمین کے مالک نہیں ہیں، ان پر زکوٰۃ ان کی آمدنی کے لحاظ سے عائد ہوگی. اچھا، موجودہ زمانے میں جو بعض نئی صنعتیں وجود میں آئی ہیں جن میں اس طریقے سے پروڈکشن سامنے نہیں آتی، مثال کے طور پر میڈیا کے ادارے ہیں، تعلیم کے ادارے ہیں، تو پروڈکشن اس طریقے پر سامنے ہمارے نہیں آتی، تو اس میں زکوٰۃ کیا عائد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو پھر کیا صورت ایک ہے؟ سادہ اصول سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء علیہ السلام نے 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں. مال کی کیٹیگری بنا دی ہے، مال کی بھی نئی نئی قسمیں وجود میں آئیں گی. اب پرانے زمانے میں سونا چاندی مال تھا، لیکن موجودہ زمانے میں اب کرنسی ان کی جگہ لے رہی ہے. تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ کرنسی کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے دیں. آپ اس کا الحاق کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مال ہی ہے، اور ہر آدمی مانتا ہے کہ یہ بھی مال ہی ہے. اس پر بڑی بحثیں رہی ہیں ایک زمانے میں کہ یہ مال ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو مان لیا گیا. اب اس کو مال ہی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ سونے اور چاندی پر ٹیکس عائد کرتے ہیں لیکن کرنسی پر یا یہ جو آپ پیپر کرنسی آپ کی اس پر عائد نہیں کرتے. بالکل یہی معاملہ جو ہے باقی چیزوں میں بھی ہوگا. زرعی پیداوار کو ایک معیار بنا کر پیداوار کی زکوٰۃ کی شرح متعین کر دی گئی ہیں. اب پیداوار کی نئی صورتیں جب پیدا ہوں گی تو ہم ان کا الحاق کریں گے. یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی چیز کس چیز کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے. اور یہ بہت سی چیزیں ہیں، میں نے اپنی کتابوں میں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا اور یہ تجویز پیش کی ہے کہ مثلا زرعی پیداوار ایک نئی چیز ہے، اس کا الحاق بھی صنعتی پیداوار ایک نئی چیز ہے، اس کا الحاق بھی زرعی پیداوار سے ہونا چاہیے. آپ کرائے پر بڑے بڑے پلازے بنا کے دیتے ہیں، ان کے کرائے کا الحاق بھی اسی سے ہونا چاہیے. فیسیں آپ لیتے ہیں، اسکول قائم کرتے ہیں، کالج قائم کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات فیسیں لیتے ہیں، انجینئر حضرات فیسیں لیتے ہیں، اس کا الحاق بھی اسی کے ساتھ ہونا. کمیشن آپ لیتے ہیں، اس کو بھی پیداواری سے الحاق پیداوار سے کرنا تو چاہیے. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کا الحاق کا فیصلہ اجتہاد سے کیا جا سکتا ہے. کرائے کو کیسے اس سے ملحق کیا جا سکتا ہے؟ میرا نقطہ نظر ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو کسی بحث نزاع کا سوال ہی نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں جو شریعت میں بیان کر دی گئی ہیں، اجتہادی بصیرت کے ساتھ لوگ خود فیصلہ کریں گے. میں نے یہ رائے دی ہے کہ آپ کو ملنے والی تنخواہیں اور اسی طریقے سے یہ سروس انڈسٹری ہے میرے نزدیک، جتنی بھی تنخواہیں آپ کو ملتی ہیں اسی طرح کرائے کا معاملہ ہے. ایک یونٹ وجود میں آ جاتا ہے پھر وہ پیداوار دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ الحاق کا معاملہ ہے. الحاق ایک بالکل اجتہادی چیز ہوتی ہے، اس میں ایک آدمی ایک رائے رکھ سکتا ہے، دوسرا آدمی دوسری رائے رکھ سکتا ہے. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، باقی اہل علم اس کے معاملے میں کوئی دوسری رائے رکھتے ہیں، کسی دوسری چیز سے الحاق کر لیں گے. میں نے اس کی کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ گائے کی زکوٰۃ مقرر کی گئی تھی، بکری کی مقرر کی گئی تھی، اونٹ کی مقرر کی گئی تھی. بھینس ہندوستان میں سامنے آئی تو یہ زیر بحث مسئلہ آ گیا کہ اب اس کا الحاق کرنا ہے تو اس کا الحاق بکری سے ہوگا، اونٹ سے ہوگا، ظاہر گائے سے کر دیا گیا. تو مناسبت کی بنیاد پر الحاق کر دیا جاتا ہے. اصول قائم کر دیا گیا ہے کہ مال کی زکوٰۃ الگ ہے، پیداوار کی زکوٰۃ الگ ہے. پیداوار کے کیا ذرائع آج نئے وجود میں آ گئے ہیں، کون سی چیز کو پیداوار کی کس قسم سے متعلق کرنا ہے، یہ اجتہاد کا فیصلہ ہے. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوگا. آپ اس میں منفرد ہیں اس رائے کے لحاظ سے؟ میرا خیال یہ کہ باقی اہل علم بھی جہاں تک مجھے معلوم ہے اب اس پر غور کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس معاملے میں توجہ دلائی ہے کہ جتنی نئی صورتیں آ گئی ہیں ان کے الحاق پر غور کرنا چاہیے. میں نے اس کو متعین طریقے سے بیان کر دیا اپنی کتابوں میں. میرے خیال کے مطابق ان تمام چیزوں کا الحاق پیداوار سے ہونا چاہیے.